الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا لكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمده أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترغب أن تصلي عليه. ادب گاہشت زیر آسماں درش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا بمصطفیٰ برسا خیش را کہ دی ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیشت جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا بھلا کوئی کرے اس کی ثنا کیا بھلا کوئی کرے اس کی ثنا کیا انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے مجھے ان کی حقیقت کا پتہ کیا مجھے ان کی حقیقت کا پتہ کیا. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکہ ہے یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکہ ہے اور یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے
لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، اور جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں، کس کے اثر میں رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں۔ ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں۔ رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہیں وہ اپنوں سے غافل، رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ وہ اور ہی تھا، وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، وہ اور ہی تھا، وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا۔ ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں، ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں، وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترغب ان تصلی علیہ۔ ایک بار اور ہدیہ صلاۃ پیش فرما دیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور بآواز بلند ہدیہ درود شریف پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترغب ان تصلی علیہ۔ اس کے سوا اور کوئی بات ہی نہیں کہ خدا نے ارادہ کر لیا ہے، اے نبی کے گھر والوں، کہ تم کو رجس سے دور رکھے اور تمہیں خوب خوب پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق۔ قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت کریمہ جس کو آیت تطہیر کہا جاتا، اس کا ایک سلیس ترجمہ عرض کر دیا۔ تحقیق کے میدان میں چلیں آپ تو بہت سے لفظوں کی تحقیق کی ضرورت۔
پہلا تو یہ کہ یہاں جو رجس کا لفظ آیا ہے اس کا معنی کیا؟ اس کی مراد کیا ہے؟ دوسرے جو اہل بیت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد کیا؟ اس لیے کہ جب تک دونوں باتوں کی وضاحت نہیں ہوتی آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کس کو کس سے پاک کیا گیا. حضرت امام راضی اپنی مشہور عالم تفسیر کبیر میں ایک فیصلہ کن بات کہتے ہیں. اور ان کے نزدیک جو ترجیح ہے جس مفہوم کو وہ بیان کرتے ہیں اس اعتراف کے ساتھ کہ اختلف الاقوال فی اہل البیت، اہل بیت کو مصداق کو متعین کرنے میں اقوال مختلف ہے. کسی نے کہا صرف ازواج مطہرات مراد، کسی نے کہا صرف وہ مراد جن کو ہم آپ پنجتن پاک کہتے ہیں. رسول کی ذات، علی مرتضی، فاطمہ زہرا، حضرات حسنین، ہم ان کو پنجتن کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو کسی نے کہا یہ مراد، اور کسی نے کہا کہ ازواج مطہرات یہ پنجتن، اس کے سوا قیامت تک آنے والی اولاد بھی مراد. امام راضی نے اس آخری قول کو بہتر، سب سے بہتر قول قرار دیا. کہا الاولی ہم اولادہ وازواجہ والحسن والحسین منہم وعلی منہم، نام کی وضاحت کے ساتھ کہ سب سے بہتر جو قول ہے جس کو ترجیح حاصل ہے وہ نبی کے سارے ازواج اور ان کی ساری اولاد، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین وہ بھی شامل، حضرت علی بھی اسی میں داخل، لأنه كان من اہل بیتہ بسبب معاشرتہ ببنت النبی صلی اللہ تعالی وسلم وملازمتہ للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت علی بھی اہل بیت میں داخل ہیں اس لیے کہ وہ نبی ہی کی تربیت میں تھے، نبی ہی ان کے کفیل تھے، تو وہ نبی کے گھر والے کی پہچان آسان بتا دوں کہ گھر والا ہم کس کو سمجھیں؟ گھر والا ہم کس کو سمجھیں تو گھر والا وہ ہے جو بلا اجازت گھر میں جا سکے، آ سکے، اور جس کو گھر میں جانے کے لیے اجازت لینی پڑے وہ در والا ہے، گھر والا نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
حضور شیخ الاسلام قانون بن چکا ہے، لا تدخلوا بیوت النبی، بغیر اجازت نبی کے گھر میں داخل نہ ہو، یہ قانون گھر والوں کے لیے نہیں ہے، یہ در والوں کے لیے ہے۔ نبی اجازت دے تو جا سکتے ہو، مگر حسن حسین کے لیے کوئی پابندی نہیں، جب چاہے گھر میں چلے جائیں اور جب چاہے گھر سے باہر آ جائیں۔ علی مرتضیٰ کے لیے کوئی پابندی نہیں، جب چاہے گھر میں چلے آئیں، جب چاہے۔ میں تو انتہا کی بات عرض کروں کہ حضرت عثمان غنی یہ بھی تو رسول کے داماد، یہ بھی رسول کے داماد، مگر بغیر اجازت یہ بھی گھر میں نہیں جا رہے ہیں، بغیر اجازت یہ بھی گھر میں نہیں جا رہے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ اندر جائیں گے تو فاطمہ زہرا کو پردہ کرنا ہوگا، اگر یہ اندر جائیں گے تو فاطمہ زہرا کو پابند کرنا، ان کو پردہ کرنا ہوگا۔ تو گھر والا وہ ہے کہ گھر والے جائیں تو کسی پہ پردہ لازم نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ بات تو اب اس بات کو ہم کہہ کر کے قیامت تک، امام مہدی کے زمانے تک جتنے سید ہیں یہ رسول کے گھر میں بغیر اجازت جا سکتے ہیں، اس لیے کہ اپنے دادی ہی کے پاس تو گئے، اپنی دادی ہی کے پاس تو گئے، ان سے کسی پردے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے در والے، یہ ہے گھر والے، یہ ہے گھر والے، ان کے لیے وہ قانون نہیں۔ تو اب اہل بیت سے بات واضح ہو گئی۔ اہل بیت جن کو ہم کہتے ہیں وہ تو 5 ہی ہیں، مگر ان کی نسل جو ہے، ان کی اولاد جو ہے اور جس میں رسول کا کسن نسب شامل ہے، وہ سب بھی اہل بیت۔ عجیب بات ہے، جب گھر والے کی بات چلتی ہے تو لوگ عجیب عجیب بات کہنے لگتے ہیں۔ فاضل نوجوان نے جس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ بھئی کہاں کی باتیں چھیڑ دی تم نے، اتنا تم نہیں جانتے کہ ٹھیک ہے گھر والے ہوتے ہیں، مگر عظمت جو ملتی ہے وہ علم و عمل سے ملتی ہے، بڑائی جو ملتی ہے تقوی و طہارت سے ملتی ہے۔ نسب سے کیا ہوتا؟ نسب سے کیا ہوتا؟ نسب سے کوئی فائدہ نہیں، عمل کرو عمل کرو، نسب سے کوئی فائدہ نہیں، علم حاصل کرو علم حاصل کرو۔ بھئی ٹھیک ہے، اگر کسی کو ان کے نسب سے فائدہ نہ ہو تو وہ رسول کے نسب پہ کیوں شک کر رہا؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نسب سے فائدہ نہیں ایسا بولتے ہو؟ نسب سے تو وہ فائدہ ہے جو کسی عمل سے نہیں ہو سکتا، کسی عمل سے وہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تم کہتے ہو نسب سے کوئی فائدہ نہیں، یہ تو قرآن کریم کا انکار ہے، قرآن کریم کا انکار۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت خضر اور حضرت کلیم ساتھ ہو گیا تھا نا، تو ایک یتیم، 2 یتیم تھے، ان کی دیوار جو گرنے کی پوزیشن میں تھی انہوں نے سیدھا کر دیا، اور جب سیدھا کیا تو حضرت کلیم نے اعتراض کیا۔ اصل میں وہ شریعت موسوی کے خلاف کچھ بھی دیکھتے تو بولتے، تو نبی کا کام تو ہے ہی ہے کہ اپنی شریعت کے خلاف کوئی نامناسب بات دیکھیں تو بولے۔ انہوں نے کہا ایسی قوم کی دیوار آپ نے صحیح کی جس نے ہمیں پوچھا تک بھی نہیں۔ ارے اگر اجرت لے کے کام کرتے تو کچھ فائدہ بھی تھا۔ خیر حضرت خضر نے جو مصلحتیں سب بیان کی تو انہوں نے ایک بات کہی کہ اصل میں اس میں 2 یتیموں کا مال ہے، خزانہ ہے اس کے اندر،
اگر وہ گر جاتا تو دوسرے لے جاتے، بیچارے یتیم محروم ہو جاتے. تو خدا نے یہ چاہا کہ میں دیوار کھڑی کر دوں. جب یہ بچے ہوشیار ہوں گے، سن بلوغ کو پہنچیں گے، اپنا خزانہ نکال لیں گے. تو خدا نے یہ فضل ان بچوں پر، ان یتیم بچوں پر کیوں؟ کیا ان بچوں نے کوئی عمل کیا تھا؟ کیا ان بچوں نے کوئی تقوی والی زندگی اختیار کی تھی؟ ابھی تو اس عمر تک نہیں پہنچے تھے. تو خود ہی کہہ دیا کہ یہ جو ان پر فضل ہو رہا، کانا ابوہما صالحا، کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا، نیکی اس نے کی، فائدہ ہی نہیں ملا ہے. باپ نیک تھا، وہ بھی 7 پشت والا باپ، وہ بھی 7 پشت والا باپ، وہ نیک تھا تو خدا نے اس کی نیکی کا فائدہ پہنچایا. تو اگر تم کہتے ہو نسب سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ کیسے ہو گیا؟ نسب سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ کیسے ہو گیا؟ ذرا سا آپ خیال کریں، نسب کا فائدہ ہوتا ہے. اچھا چلو پھر قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتنا من عملهم من شیء. یہ ایمان والے اور ان کے پیچھے چلنے والی ان کی اولاد، ان کی پیروی کرنے والی اولاد جو ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرے، ہم جنت میں ان بچوں کو ان کے باپ دادا سے ملا دیں گے. ان کے باپ دادا سے جو ایمان کے ساتھ اپنے باپ دادا کی پیروی جنہوں نے کی، چاہے ان کا درجہ بلند نہ ہو، چاہے وہ اونچے درجے کے عمل والے نہ ہو، مگر ہم ان کو ان کے باپ دادا سے ملا دیں گے. اور یہ جو ملانا ہے یہ کسی عمل کے نتیجے میں نہیں، صرف ان کے باپ دادا کی خوشی کے لیے، ان کی رضا کے لیے ان کے بچوں کو ہم ان کے قریب کر دیں گے. ان کے بچوں کو تو مفسرین نے یہ کہا کہ اگر کوئی عمل والا متقی پرہیزگار کوئی شخص ہے اور اس مقام کا بچہ نہیں ہے تو بھی جنت میں وہ اپنے باپ دادا کے پاس اسی مقام پہ رہے گا، اسی مقام پہ رہے گا. تو میں سارے سیدوں کو خوشخبری سناتا ہوں کہ تم اگر اپنے رسول کے دامن سے وابستہ رہے تو میدان جنت میں تم کہاں رہو گے؟ جہاں تمہارے باپ دادا رہیں گے، جہاں تمہارے باپ دادا رہیں گے. جہاں تمہارے اور جہاں اللہ کے رسول رہیں گے، بڑے سے بڑا متقی وہاں نہیں پہنچ سکتا. بڑا سے بڑا متقی وہاں تو وہاں جو جنت میں خانہ نبوت بنایا جائے گا اس میں یہی لڑکے رہیں گے، یہی بچے رہیں گے، یہی نسل رہے گی. اور جو رسول کے درجے پہ پہنچنے والا یہ کون سا عمل کریں گے؟ کیا کسی کے بس کی بات ہے کہ ایسا عمل کرے کہ رسول کے درجے کو پہنچ جائے؟ کیا کسی کے بس کی بات ہے کہ ایسا عمل کرے کہ جہاں رسول ہو وہاں رہنے کا ٹھکانہ مل جائے؟ تو یہ عمل نہیں لے جا رہا ہے، یہ نسب لے جا رہا ہے. یہ عمل نہیں لے جا رہا ہے، یہ نسب لے جا رہا ہے. تو کیسے کہتے ہو کہ نسب سے کوئی فائدہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. دیکھیے ابھی تو بات اور آگے چلے گی کہ نسب کیا کیا کرتا. یہ صحیح ہے، نیکوں کا نسب بھی فائدہ پہنچاتا ہے اپنے نیک بچوں کے لیے، وہ تو صحیح ہے. مگر نبی کے نسب کی عجیب شان.
اب آیت تطہیر کی طرف آئیے. ابھی تو میں صرف اتنا بتا رہا تھا کہ اہل بیت سے مراد کیا. اب آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو صاف مطلب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا، اے اہل بیت، خدا یہ چاہتا ہے کہ تم برائیوں سے دور رہو، نیکیوں کو اپناؤ، اپنوں کو صاف ستھرا رکھو. یہ مطلب ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، متقی بنو، صاف ستھرے رہو، یہ ہے مطلب. ایک بات بتاؤ، کیا خاص بات پیدا ہوئی؟ اہل بیت سے جو خصوصیت سے کہا جا رہا ہے کہ کیا خاص بات پیدا ہوئی؟ کیا خدا صرف اہل بیت ہی سے یہ چاہتا ہے یا سارے مسلمانوں سے؟ یہ تو مطالبہ وہ ہے جب سارے مسلمانوں سے کہ ایمان والو ایمان لاؤ. اے مسلمانوں، اچھا ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، پاک و صاف رہو. اور صرف مومنین ہی کی بات نہیں ہے، اسلام تو سارے کافروں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ایمان لاؤ، نیکی اختیار کرو، پاک و صاف رکھو. تو اگر وہی بات جو سارے انسانوں سے خدا چاہتا ہے وہی اہل بیت سے خاص بات کیا؟ پھر مقام مدح میں اس کو کیوں لایا گیا؟ مقام مدح میں سے کیوں لایا گیا جب ایک عمومی بات ہے، سارے انسانوں سے وہ یہی چاہتا ہے؟ تو اس آیت میں خصوصیت کیا؟ اور ایک بات اور توجہ سے سناؤ، دیکھیے تمام سوال کا جواب آیت ہی سے میں دوں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، آگے پیچھے آپ کو نہیں لے جاؤں گا. سبحان اللہ. دیکھو انداز بیان. میرے بغل میں سید رکن الدین بیٹھے ہوئے. اب میری گفتگو سے کہ سید رکن الدین، میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑودے میں تم ایک مکان بنا لو. میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑودے میں تم ایک مکان بنا لو. مطلب کیا ہوا؟ میری خواہش تو ہے مگر بنانا ان کو ہے. اب پتہ نہیں بنانے کی ان کے پاس طاقت ہے کہ نہیں، وسائل ہیں کہ نہیں، ذرائع ہیں کہ نہیں. ہوگا تو بنا لیں گے، میری خواہش کا لحاظ کر لیں گے. نہیں ہے تو کہاں سے بنائیں گے؟ تو جب میں نے یہ کہا تو آپ کی نظر رکن الدین پر جم گئی، رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر میں کہوں مولانا سید رکن الدین، میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑودے میں میں تیرا مکان بنا دوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑودے میں میں تیرا مکان بنا دوں. اب ان کو کوئی نہیں دیکھے گا، مجھے دیکھے گا کہ یہ بنا سکیں گے کہ نہیں، یہ بنا سکیں گے کہ نہیں، ان میں طاقت ہے کہ نہیں، اس میں کسب ہے کہ نہیں. اب یہ تو چپے بیٹھے رہیں گے، میں نے اپنی خواہش کی تکمیل میں کروں یا نہ کروں، اب یہ تو میری بات ہے. تو آیت میں یہ کہا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم خود رجس سے پاک ہو جاؤ. اے نبی کے گھر والوں تم خود اپنے کو پاک و صاف کر لو. آیت میں تو یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اللہ نے تو یہ ارادہ کیا کہ اللہ خود دور کر دے، اللہ خود دور کر دے، اللہ خود پاک و صاف کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بتائیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، مشائخ سادات کانفرنس. مجھے یہ بتاؤ، خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ اے اہل بیت ہم تمہیں پاک کریں گے، یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں پاک کر دیں، ہم تمہیں رزق سے دور کر دیں. اب پوچھو کیا خدا میں پاک کرنے کی طاقت ہے کہ نہیں؟ کیا خدا میں پاک کرنے کی طاقت ہے کہ نہیں؟ اب اہل بیت کو مت دیکھو، جو پاک کرنا چاہتا ہے اسے دیکھو. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم.
सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ऐसा पाक मैं आपको बताऊं, ये नसब देखिए हमारी 2 मजलिसें हुई हैं। पिछली शब एक मजलिस हुई, वो घर वालों की थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें अपना मुहासबा नफ्स हमने उसमें कर लिया। अपने को हमें क्या करना वो हमने समझ लिया। वो अपने घर वालों की बात थी, घर वालों में हो गई, वो तो घर वालों की बात थी ना। अब ये है पैगाम दर वालों के लिए। ये पैगाम जो दिया जा रहा है स्टेज के ऊपर, ये दर वालों के लिए जा रहा है, ताकि ये ना समझो कि अगर हम अपने को खाकसार कहें तो तुम भी खाकसार कहने लगो। ऐसा ना हो कि अगर तुम हमारे अंदर कुछ हो देखो तो अपनी आकबत खराब करने का इंतजाम शुरू कर दो। ऐसी कोई बात नहीं। तो नसब देखो, रसूल क्या कहते हैं, कुल्लु नसबिन व सबबिन मुनक़तिउन यौमल क़ियामा इल्ला नसबी व सबबी। सारे नसब और सारे रिश्ते गुलामी कयामत के दिन खत्म हो जाएंगे। कयामत के दिन मेरा नसब बाकी रहेगा और मेरा रिश्ते गुलामी बाकी रहेगा। मेरा रिश्ते गुलामी बाकी रहेगा और मेरे नसब के फवायद बाकी रहेंगे। बकिया सब मुनक़ता, कोई किसी का पहचानने वाला नहीं होगा, कोई किसी का वहां पहचानने वाला नहीं होगा। मगर एक बात बता दूं दोस्तों, रिश्ते गुलामी कयामत में कब फायदा देगा, जब रिश्ते गुलामी को तुम यहां बचा लो। रिश्ते गुलामी को अगर बचा के ले गए तो वहां कटेगा नहीं। जो यही नहीं बचा सका तो लेके क्या गया। क्या कर, रिश्ते गुलामी को बचाना ये तुम्हारा काम है और नसब की हिफाजत करना ये फजले रब्बी है। नसब को बचाना वो फजले रब है, रिश्ते गुलामी को बचाना ये तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। नसब जो है रिश्ते गुलामी तो तुमने कायम किया तो कायम हुआ ना। रिश्ते गुलामी तुमने कायम किया तो कायम हुआ, ये तुम्हारी मेहनत का समरा है। नसब हमने खुद नहीं बनाया और खुदा ने दे दिया। हमने खुद नहीं बनाया। तो जो फजल से मिले उसका मामला और है, जो मेहनत से मिले उसका मामला और है। नहीं सुना बल्कि गौर भी किया होगा कि देखो मुकाम ऊंचा मिलता है इल्म से भी, अमल से मिलता है कि नहीं मिलता है, तक़वा तहारत से। मगर तुमने उस इल्म वाले को नहीं पहचाना, उस अमल वाले को नहीं पहचाना जो 6 करोड़ बरस तक अमल करता रहा। ना इल्म की कमी ना अमल की कमी, इब्लीस मेहनत से बढ़ता गया और फिर गुरोह मलाइका में शामिल कर दिया गया। मगर ना इल्म बचा सका ना अमल बचा सका। वाह, एक बात बताओ कि फरिश्ते तो बच गए, इब्लीस नहीं बचा। फरिश्ते बच गए, इब्लीस नहीं बचा। मुख्तसर अर्ज कर दूं, इब्लीस जहां पहुंचा था वो अपनी मेहनत से पहुंचा था और फरिश्ते जहां पहुंचे थे वो खुदा के फजल से पहुंचे थे। मेहनत वाला नहीं बचा, फजल वाला बच गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा तो सल्ली अलैहि। आप अच्छी तरह से समझते चले जाएं, नसब का मामला अजीब है और वो भी नबी का नसब। ये शराफत नबी की जात से कि नबी से निस्बत खुदा ने दी, उसने अपने फजल से दिया। नबी के घराने में खुदा ने अपने फजल से पैदा किया, तो अब वो मुकाम भी दे रहा। अब देखो सादात के बारे में उलमा के 2 नजरियात आए। कि रिज्स से मुराद क्या। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, उन्होंने रिज्स से कुफ्र मुराद लिया। और फिर जो उनका मसलक था इस सिलसिले में, उन्होंने ये कहा
کہ سادات سے کفر سرزد ہی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. سادات سے کفر سرزد ہی نہیں ہو سکتا. مگر بدایون شریف کے امام عبد القادر بدایونی ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، صادر تو ہو سکتا ہے مگر کفر پر موت نہیں آئے گی. ان کو توبہ کی توفیق ملے گی. اب آپ بتائیے دونوں باتیں. جن کے نزدیک سادات سے کفر سرزد ہی نہیں ہو سکتا، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ کسی عمل کی وجہ سے. ان کا بھی یہ کہنا ہے نسب کی وجہ سے. تو رسول کی نسب کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کفر کو آنے نہیں دیتا، کفر کو اپنے قریب آنے نہیں دیتا. اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ کفر کو اپنے قریب، دوسرے نسب والے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ کفر کو آنے نہیں دیتا، وہ کفر کو آنے نہیں دیتا. بڑے بڑے نسب والے ایسا بہک گئے اور کفر نے ایسا گھیر لیا انہیں کہ جان نہیں بچا سکے. دیکھا آپ نے، مگر یہ رسول کا نسب ہے جو کفر کو آنے نہیں دیتا. یہ کس تحقیق پر؟ امام احمد رضا کی تحقیق پر. مگر امام عبد القادر کی تحقیق پر کہ بھئی کفر تو آ جائے مگر نسب رہنے نہیں دیتا، نسب رہنے نہیں دیتا، اٹھا کے پھینک دیتا. کفر کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، اٹھا کے پھینک دیتا ہے. اس لیے کہ خدا نے طے کر لیا ہے کہ ان کو رسول کے ساتھ رکھنا ہے، ان کو رسول کے ساتھ رکھنا ہے. تو کفر کے ساتھ یہ نہیں جا سکتے. تو دیکھو، چاہے رسول کا نسب کفر کو آنے نہ دے یا کفر کو رہنے نہ دے، نسب کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نسب کا فائدہ ہوا کہ نہیں؟ کہتے نسب سے کچھ نہیں ہوتا، نسب سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے کہ کہتے ہیں یہاں سے ثواب پہنچانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں سے ثواب پہنچانے سے، ارے بھی تیرے مردوں کو پہنچانے سے نہیں پہنچتا تو کیا ہمارے بھی نہیں پہنچتا؟ ہر ایک کو الگ الگ قیاس کیوں کرتے ہو؟ تو لِيُذْهِبَ الرِّجْسَ، خدا نے یہ پکا ارادہ کر لیا ہے اب اس میں کہ خود وہ تمہیں پاک کرے، تمہیں رجس سے دور رکھے. اچھا جناب والا، امام راضی نے یہاں کفر کے بجائے دوسری بات کہی اور ایک اچھا نقطہ نکالا. انہوں نے رجس سے مراد گناہ لیے. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ لَيُزِيلَ عَنْكُمُ الذُّنُوبَ، یہ معنی ہوا تاکہ گناہوں کو تم سے زائل کر دے، زائل کر دے، دور کر دے. وہاں بھی وہ گوشہ کہ دور کرنے کی ایک شکل ہے یہ گناہ ہی نہ ہو، اور زائل کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے ہو مگر خدا رہنے ہی نہ دے. ایک بات بتاؤ، گناہ کس کا ہوگا؟ خدا کی نافرمانی ہوگی تبھی تو گناہ ہوگا نا. تو جس کے گنہگار ہیں وہی گنہگار نہ مانے تو وہ اپنے کرم سے گنہگار، تو تم کو گنہگار بنانے کا کیا شوق ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. وہ معاف کر دے، ہمارا کوئی گنہگار ہو ہم معاف کر دیں تو اس میں کسی کی کیا بگڑتی ہے بات؟ طے کر لیا بھائی، طے کرے بھی فلاں کی ہر خطا کو ہم صرف نظر کر دیں گے، ہم اس کو معاف کر دیں گے، اس کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے اسے محبوب کی نسل میں رکھا ہے، ہم نے اسے محبوب کی نسل میں رکھا ہے. ذرا سا آپ خیال کریں. تو انہوں نے ذنوب کی بات، مگر ایک لطیفے کی بات انہوں نے کیا کہی ہے کہ بھئی رجس سے جب کسی چیز کو دور کر دیا جائے تو پاک ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو جب پاک ہو گئی تو پھر پاک کرنے کا مطلب کیا؟
लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स, रिज्स से मुराद गुनाह। तो अगर किसी नजासत से कोई किसी को पाक कर दे तो अब तो पाक हो गया, हटा दिया वो पाक हो गया। फिर ये युतहिरुकुम तत्हीरा, अब क्या पाक करना, रहा क्या, वाह 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 वाह, अब क्या पाक करना। सुभान अल्लाह। तो इमाम राजी ने एक नुक्ता तो ये निकाला, कभी ऐसा होता है कि नजासत का जो आइन है, जात है, वो खत्म हो जाए मगर जगह पाक ना हो। नजासत का जो आइन है, नजासत की जो जात है वो तो हट जाए मगर जगह पाक ना हो, ऐसा होता है। मिसाल के तौर पर किसी ने किसी चीज पर पेशाब कर दिया, धूप निकली, खत्म हो गया, असर खत्म हो गया मगर वो जगह भी पाक नहीं है, धोना पड़ेगा। जमीन पर कोई पेशाब कर देना, सूख जाए, तो उस जमीन को इस माना में तो पाक कहेंगे अगर आप नहीं जानते वहां नजासत, ये आफताब ने पाक कर दिया जमीन को, मगर उस जमीन से आप तयम्मुम करना चाहें तो नहीं कर सकते। तयम्मुम करने के लिए जरूरी पानी से पहले डाल दो। तो एक होता है पाक ताहिर और एक होता है मुतहिर। एक वो है जो खुद पाक हो जाए, एक वो है जो पाक भी हो जाए, पाक भी कर दे। ताहिर भी हो, मुताहिर भी हो, इतना पाक कर दे। मगर यहां कौन सी पाक की मुराद है? तो हजरत इमाम राजी तफसीर कबीर में अजीब बात कहते हैं, और ये सब फायदा नसब से मिल रहा कि यहां जो वयुतहिरुकुम तत्हीरा से मुराद क्या है? वयुल्बिसकुम खिलाल करामा, यानी एक तो पाक तो हमने कर ही दिया है, और तुम्हें खूब पाक करने का मतलब यह हुआ कि अल्लाह तुम्हें इज्जतो करामत का लिबास पहना दे, इज्जतो करामत का लिबास पहना दे, तो गुनाहों को भी माफ फरमा दे अपने फजल से, गुनाहों से भी पाक कर दे, और इज्जतो करामत का लिबास भी पहना दे। और ये सब किस लिए? सिर्फ नसब। ये सब किस लिए? सिर्फ नसब की वजह से, ये किसी और की वजह से नहीं। अब बात समझ में आ गई। अभी बताया ना नसब वाले की शान। नसब वाले को जाती फजीलत हासिल होती, दूसरों को ये फजीलत हासिल नहीं होती। अभी तो ये कह रहे थे ना कि अगर सैयद फासिक हो जाए तो भी उसकी ताजीम वाजिब। ये कुछ हल्का बोल के चले गए। इमाम अहमद रजा का हवाला तो दे दिया मगर उनकी एक बात छुपा गए, पता नहीं क्या मसले थे। इमाम अहमद रजा तो कहते ये हैं कि सैयद अगर गुमराह भी हो जाए और कुफ्र तक उसकी गुमराही ना पहुंचे, तो पीछे की गुमराही अगर गुमराह भी हो जाए तो भी वाजिबुत ताजीम, तो भी वो वाजिबुत ताजीम। गुमराह भी हो जाए तो ये ताजीम किस चीज की है? ये रसूल की निस्बत की ताजीम है, ये नसब रसूल की ताजीम है। जरा सा देखो दूसरों का क्या हाल है बताऊं। मोटी मोटी सनद लेके आ गए, ये फखरुल कुर्रा हैं, ये बहरुल उलूम हैं, ये नहरुल इल्म हैं, ये फलां हैं, ये फलां हैं। आए साहब अच्छे खासे लिबास में, बुजुर्गों का लिबास पहन लिया, सिफात छोड़ दिया। अब आने के बाद खुलेआम कोई फिस्क कर गए, मसलन झूठ बोल गए। एक झूठ ऐसा है जिस झूठ से इतनी मोहब्बत इनको है
کہ بولنے والا زبان سے بھی بول رہا ہے، لکھنے والا قلم سے لکھ رہا ہے، مفتی فتویٰ بھی دے رہا. ایک جھوٹ ہے، ایک جھوٹ ہے. جھوٹ کیا ہے؟ ہم دونوں بھائیوں پر الزام کہ ہم امام احمد رضا کی توہین کرتے ہیں، مفتی اعظم کی گستاخی کرتے ہیں، اور بار بار ہم کہتے ہیں کہیں دکھا دو، کسی کیسٹ میں سنا دو، کسی تحریر میں دکھا دو، مگر بار بار یہ وہی ریپیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایسا جھوٹ ہے جس سے ان کو محبت ہو گئی ہے، مگر اسی جھوٹ نے انہیں فاسق بنا دیا، اسی جھوٹ نے انہیں فاسق بنا دیا. اب جب فاسق بن گئے تو ان کی توہین واجب. اب سند ان کو توہین سے بچا نہیں سکتی، اب جبہ قبہ انہیں توہین سے بچا نہیں سکتا. ایک جھوٹ بولے تو ان کی توہین واجب، اور رسول کی نسب والا گمراہ بھی ہو جائے تو تعظیم واجب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ. اچھا اس طرح کی غلطی ہوتی کیوں ہے؟ اور پہلے والے جو علماء تھے ان میں ہوتی کیوں نہیں تھی؟ اور آج کل کے لوگوں سے ایسی غلطی، پہلے والے جب مدرسے سے پورا علم حاصل کر لیتے تھے تو خانقاہی بزرگوں کے پاس آتے تھے نخوت علمی کو جھاڑنے کے لیے، علم کا غرور ختم کرنے کے لیے، اپنی قابلیت کے احساس کو مٹانے کے لیے. یہ لوگ، یہ بزرگان دین ریاضت کی چکی میں ان کو چلا کر کے آدمی بنا دیتے تھے، ان کو آدمی بنا دیتے تھے. تو وہ خانقاہوں میں آتے تھے، اور جب خانقاہوں سے وہ صاف ستھرے ہو جاتے تھے تب نکلتے تھے. صاف ستھرا جب ہو جاتے تھے تب نکلتے تھے. اور آج کا نکلنے والا خانقاہ کی طرف رخ نہیں کرتا، آج کا نکلنے والا خانقاہ کی طرف نہیں رخ کرتا، بس مدرسے سے نکلا تو کسی مدرسے والے کی تلاش کر رہے، مدرسے سے نکلا اور اس کے بعد خانقاہ کی طرف جا کر ریاضت و مجاہدہ کرے جہاں واقعی. یاد رکھو، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، ذرا غور کرو مولانا روم کی شعر کو، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام سمت تبریزی نبود. یعنی مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. میں اپنے مذاق کا ترجمہ کر رہا ہوں جو مجھے پسند ہے اور صحیح بھی وہی لگتا. مولوی تھا، روم کا مولا نہیں بنا. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی روم کا مولا نہیں بنا جب تک شمس تبریزی کا غلام نہیں بنا، جب تک شمس تبریزی کا غلام نہیں بنا. پوری مثنوی لکھ ڈالی، مولا نہیں بنا. کیا کیا سیکھ ڈالا، مولا نہیں بنا. کہاں کہاں تک پڑھ لیا، مولا نہیں بنا. مگر جب غلامی ایک ولی کامل کی ہوئی تو وہ مولا بن گئے. تو سن لو، مدرسوں سے مولوی نکلتے ہیں، خانقاہوں سے مولا نکلتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. نعرہ تکبیر، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا شیخ رسول اللہ. الاسلام، شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر. یہاں موقع کی بات ہے، وہ بات یہاں بھی میں عرض کر دوں، اس لیے کہ تاکہ کسی گوشے سے کوئی شبہ نہ رہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ اس مقام پر پڑھی جاتی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. یہ ترجمہ بیان کیا جاتا، جو سب سے زیادہ کافی چیز تقویٰ ہے. سب سے زیادہ جو متقی ہوگا
وہ سب سے زیادہ مکرم ہوگا. اصل چیز کیا ہے؟ تقویٰ. تو میں ذرا ڈھیل بھی دیتا ہوں اپنی تحقیق پیش کرنے سے پہلے کہ مکرم ہونے کے لیے تقویٰ ضروری ہے کہ نہیں؟ ہے ضروری. اور تقویٰ کے لیے علم و عمل چاہیے کہ نہیں؟ تو عمل چاہیے نا. بتاؤ رسول کی اطاعت کے بغیر تقویٰ ہوگا؟ تو تقوی کے لیے اطاعت رسول لازم، اور اطاعت رسول کے لیے محبت رسول لازم. بغیر رسول کی محبت کے کوئی اطاعت ہوگی؟ تو اطاعت رسول کے لیے محبت رسول لازم، اور رسول کی محبت کے لیے آل رسول سے محبت لازم. کیا رسول کی آل و اصحاب سے دشمنی کر کے کوئی رسول کا محب ہو سکتا ہے؟ تو کیا سمجھے؟ آل کی محبت نہیں تو پھر رسول کی محبت بھی نہیں، اور جب محبت بھی نہیں، جب اطاعت نہیں تو تقویٰ بھی نہیں. تب تقویٰ بھی نہیں تو وہ لوگ تقوی کا نام کیوں لیتے ہیں جو آل سے لڑ رہے ہیں؟ وہ لوگ تقوی کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تم تو پہلے ہی منزل میں گر گئے. تم تو پہلے ہی منزل میں گر گئے، آگے بڑھنے کا راستہ ہی مسدود ہو گیا. مگر میں تم کو تحقیقی ترجمہ اس آیت کریمہ کو، اور یہ بھی میں ہوا میں بات نہیں کرتا، تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھو، تفسیر ابو سعود اٹھا کے دیکھو، مفسرین تفسیر روح المعانی اٹھا کر دیکھو، سب میں اس آیت کریمہ کے دو ترجمے، ایک کو کہا ہے اشہر اور ایک کو کہا ہے ازہر. ایک جو بہت مشہور ہے اور ایک وہ ہے جو فنی حیثیت سے بالکل ظاہر. تو اشہر تو وہی جو میں نے سنا دیا، حالانکہ اس سے بھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں. مگر ازہر کیا ہے؟ اب چونکہ یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں اور یہ گرامر کی بات ہے تو میری خاطر آپ گرامر کے کچھ باتوں کو سننا ہی پڑے گا، چاہے آپ اس کو سمجھ نہ پائیں. دیکھو، اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اِنَّا اکرمکم، تو اگر علماء سے پوچھو کہتے ہیں یہ اِنَّا کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ حرف مشبہ بالفعل ہے. اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی. اس کی مثال میں دوں، جو پہلا ہو وہ اسم ہوتا ہے، جو بعد میں ہے اس کی خبر ہوتی. اب مثال کے میں کہوں اِنَّا زَیْدًا قَائِمٌ، بے شک زید کھڑا ہے، تو پہلے زید ہے نا، پھر قیام ہے. پہلے زید ہے پھر قیام ہے. کیا سمجھے؟ قیام سے زید نہیں ہے، زید سے قیام ہے. قیام سے زید نہیں ہے بلکہ زید سے قیام ہے. تو اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے بے شک خدا کے نزدیک تمہارا جو مکرم ہے وہی متقی ہے. خدا کے نزدیک جو مکرم ہے وہی متقی ہے. کیا مطلب؟ تقوی سے کرامت نہیں ملتی، کرامت سے تقوی ملتا. کرامت سے تقوی ملتا ہے. جس پر اللہ کا فضل ہو وہی متقی، اور جس پر فضل نہ ہو کیا کرے عمل، پڑھا کرے نماز، رکھا کرے روزہ، اگر خدا کا فضل نہیں تو وہ متقی نہیں. دیکھو ہم آپ کو بتائیں، سیدنا غوث پاک پیدائشی ولی کون سا تقویٰ تھا؟ پیدا ہوئے اور متقی. تو عمل متقی نہیں بناتا، خدا کا فضل متقی بناتا. حضرت ابو الحسن خرقانی کسی مدرسے میں نہیں گئے، حضرت عبدالعزیز دباغ کسی مدرس کا چہرہ نہیں دیکھا.
یہ بزرگ لوگ جو اپنے وقت کے غوث الواصلین تھے تو علم نے ان کو وہاں نہیں پہنچایا، خدا کے فضل نے پہنچایا. تو جس کے ساتھ خدا کا فضل ہو وہ مکرم ہوتا ہے. تو اب اگر خدا کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو ان نسب والوں کو سرکار سے نسبت کہاں سے ہوتی؟ یہ فضل والے ہیں، یہ فضل والے ہیں. تو اچھی طرح سے اس کو سمجھو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سرکار بھی اس لفظ کو بار بار فرماتے تھے. اس لیے سے ازواج مطہرات کا گھر والا ہونا یہ ظاہر بات ہے، مگر کیا داماد بھی گھر والا ہوتا ہے؟ کیا نواسے بھی گھر والے ہوتے ہیں؟ یہ ذرا ایک مشکل بات ہے. نواسوں کا گھر دوسرا سمجھا جاتا ہے، بیٹی کا گھر دوسرا سمجھا جاتا ہے، داماد کا گھر دوسرا سمجھا جاتا ہے. مگر اس آیت کریمہ میں ازواج مطہرات وہ تو گھر سمجھا جاتا، تو ان کا گھر تو سمجھا جانا آسان تھا، مگر ان کا بھی گھر. تو سرکار نے بڑا اہتمام کیا، ایک چادر میں لے لیا، آیت اتری چادر میں لے لیا. حسن آ جاؤ، حسین آ جاؤ، علی آ جاؤ. اب رسول جب گھر والے میں داخل کر رہے ہیں ہم باہر کیسے کر پاویں گے؟ رسول گھر والے میں داخل کر رہے ہیں. سب کو بلا کے بٹھایا اور پھر کہا خدا سے اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہی وہ میری اہل بیت ہے جس کو تو نے اس کو بھی تو رجس سے دور کر دے، پاک و صاف کر دے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ تو فرماتے ہیں کہ 6 مہینے تک میں نے سرکار کو یہ دیکھا کہ نماز فجر کے وقت جب نکلتے تھے تو حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے پہ جاتے اور کہتے تھے الصلوات یا اہل البیت، الصلوات یا اہل البیت. اور پھر اس کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے تاکہ متعین ہو جائے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ گھر کے باہر والے ہیں. حضرت ابو حمرہ نے کہا کہ 9 مہینے تک میں سرکار کے شرف صحبت سے مشرف رہا اور روز میں دیکھتا تھا کہ فجر کے وقت سرکار نماز فجر کے لیے جب نکلتے تو حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے پر آتے اور یہی کہتے یا اہل البیت یرحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اتنی وضاحت کی. بلکہ وہ حدیث قصہ میں تو یہ تھا کہ حضرت ام سلمہ بھی آئیں اور آنے کر کہا کہ ہم بھی اسی کے اندر داخل ہو جائیں. تو رسول نے روکا انہیں، انتم علی الخیر، ارے تم تو گھر والے آئی ہو، تم کو تو خدا نے گھر والا بتا دیا ہے. اب میں اس آیت کی تفسیر میں جو اضافے ہیں وہ میں کر رہا ہوں، اس آیت کی واضح تفسیر جو ہے وہ میں کر رہا ہوں، اس کا معنی متعین کر رہا ہوں. گھر والا عورتیں یہ تو سبھی سمجھ لیں گے، مگر کیا نواسے بھی ہیں؟ یہ اگر میں نہیں سمجھاؤں گا تو اس آیت کی مکمل تفسیر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں آ سکتی. آپ خیال کرتے چلے جائیے. اور اس کے بعد فضائل کے تو اتنے وہ ہیں کہ میں کہاں تک چھیڑوں گا اور کہاں تک بات بہت دور تک چلی جائے گی. اور ابھی آپ کو ایک بھرپور تقریر اور بھی سننی ہے. بس اتنا ہی کافی ہے جو میں نے عرض کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرات حضور شیخ الاسلام کی تقریر کے بعد آپ حضرات